قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص خلیفہ بزرگ شیخ الفقہ حضرت مولانا سید قمر الدین بابو صاحب قبلہ، علماء ذوی الاحترام بالخصوص مولانا حافظ شاہ رخ صاحب، مولانا حافظ سلمان صاحب، ہمارے مداح رسول جناب عمران حبیبی اور متصل صاحب، سامعین کرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی اعظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی ودفری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ سید الشہداء نواس مصطفیٰ حضرت امام حسین اور تمام شہداء کربلا اور ساتھ ہی ساتھ جو گزشتہ اتوار کو پروگرام نہیں ہو سکا وہ ہمارے رتن پور کے شہید حضرت سیدنا عنایت شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں بھی، چونکہ میں نے نیت کی تھی کہ جب یہ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کر لیں گے، اور امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ جو کچھ بھی نذرانے پڑھے گئے ہیں اہل رتن پور کی جانب سے، وہ سب ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب قبول فرمائیں اور اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ فیضان شہداء کربلا، فیضان عنایت شہید اور فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیل قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتے ہی معصوم ہیں، حضرت امام حسین معصوم نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں کہ جن سے گناہ ہونا، غلطی ہونا یہ شکیہ ہی نہ ہو، پوسیبل ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اور جن سے گناہ ہونا پوسیبل تو ہو مگر اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دے، تو یہ اولیاء شہداء یہ محفوظ تو ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ امام حسین معصوم تو نہیں ہے، مگر بارہا آپ نے سنا ہے کہ اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی سفر میں حضرت خاتون جنت بھی ساتھ تھیں اور حضرت امام حسن و حسین بھی ساتھ تھے اور رات میں پانی نہیں تھا اور دونوں صاحبزادے رو رہے تھے، تو حضور نے انہیں بلا کر اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی۔ وہ حضور کے لعاب دہن کو چوستے رہے اور حضور کا وہ لعاب دہن کہ اگر مولائے کائنات کی آنکھوں میں لگا دیا جائے تو آشوب چشم کی بیماری ختم ہو کر کے روشنی بڑھ جائے۔ حضرت قتادہ کے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا اور حضور نے اسے رکھ کر کے لعاب دہن رکھ دیا تو وہ پہلے سے بھی
زیادہ دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اور پنڈلی ٹوٹنا کوئی معمولی چیز ہے، مگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور نے صرف لعاب دہن لگایا تو بغیر آپریشن کے وہ اچھی ہو گئی، پہلے سے زیادہ تیز توڑنے لگے۔ کسی کھارے کنویں میں حضور جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالتے تو وہ پانی میٹھا ہو جاتا، وہ حضرت امام حسین چوس رہے ہیں زور سے، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ کسی کھارے کنویں میں اگر شہد ڈالو تو وہ میٹھا نہ ہو، مگر کھارے پانی کے اس کنویں میں مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام حسین معصوم تو نہیں ہے، مگر معصوم نبی کی چاشنی پی ہے، جو ہے معصوم نبی کی چاشنی وہ پی ہے، وہ شہد پیا ہے۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں اور آپ مجھے شربت دیں، میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، آپ کہیں حضرت مینگو ہے، مینگو تو اس میں ہے نہیں، مینگو تو اس میں ہے نہیں، حضرت اس میں مینگو کی چاشنی ہے۔ تو جب مینگو کی چاشنی ہے تو مینگو ہو گیا، پائن ایپل کی چاشنی ہے تو وہ پائن ایپل ہو گیا، اورینج کی چاشنی ہے تو وہ اورینج ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ اورینج کا شربت ہے، یہ مینگو کا شربت ہے۔ ایسے ہی امام حسین معصوم تو نہیں ہے، مگر معصوم نبی کی چاشنی پی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی غلطیوں سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین۔ لہذا امام حسین کا کربلا کی طرف نکلنا یا کوفے کے لیے نکلنا نہ بغاوت تھی، نہ خطا، نہ غلطی، بلکہ وہ حق کے لیے نکلے تھے۔ اسی کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ چاشنی گر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تھا ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جس سے مذہب والا پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں ختنہ نشانی ہے، غیروں کے یہاں جنوی نشانی ہے، اور اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا عیسائیوں کے یہاں نشانی یہ تھی کہ وہ جب بچہ عیسائی کا 7 سال کا ہوتا تھا تو مائے معمودیہ پیلے رنگ کے پانی سے نہلاتے تھے، اس میں زردی پیلا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، اس کے کنویں بنے رہتے تھے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا دھو، کبھی کسی کو عیسائی بناتے تھے تو بھی وہ اس پانی سے نہلاتے تھے، کہتے تھے کہ عیسائی رنگ چڑھ گیا۔ آج بھی کوئی اگر عیسائی بنتا ہے تو آج بھی وہ اپنے پادری کا دھون اس میں ڈال کر کے نہلاتے ہیں اور رنگ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں عیسائی رنگ چڑھ گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ذہن دیا، وہ تعلیم دی اور فرمایا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا کوئی رنگ نہیں دیتا ہے جو 2-4 دن کے بعد اتر جائے۔ یہ پیلا رنگ، یہ مائے معمودیہ کا رنگ یا جو ہے اور کوئی رنگ، یہ 2-4 دن میں اتر جاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا رنگ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں آیت نازل فرمائی، فرمایا کہہ دو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کسی کا رنگ بہتر نہیں ہو سکتا۔ سب جانتے ہیں اللہ رنگ سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک ہے تو رنگ سے، یہ ظاہری رنگ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ تو یہ شریعت کا رنگ ہے، یہ احکام مصطفیٰ کا رنگ ہے، یہ سنت مصطفیٰ کا رنگ ہے کہ ہم کھائیں تو اس میں جو رنگ ہو وہ کسی جو ہے انگریزوں کا رنگ نہ ہو، اس کھانے بھی مصطفیٰ کی سنت کا رنگ ہو، پینے میں بھی مصطفیٰ کا رنگ ہو۔ ہاں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے لباس میں، ہمارے دل و دماغ میں، ہماری شادی کی محفلوں میں، ہمارے غم کی محفل میں، مسرت و شادمانی کے موقع پر، ہر موقع پر جو رنگ چڑھا ہو ایک مسلمان کے، اس میں وہ ہو اسلام کا رنگ، وہ ہے قرآن کا رنگ، وہ ہے سنت مصطفیٰ کا رنگ۔ ایسا رنگ جب چڑھتا ہے تو بندہ عبد مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ زور سے کہہ دو کیا کہلاتا ہے؟ عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام،
اعلیٰ حضرت اپنے نام کے آگے ہمیشہ عبد المصطفیٰ ہی لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ عبد المصطفیٰ. یہ عبد المصطفیٰ بندہ کیسے بنتا ہے؟ کہنے تو میں بھی کہتا ہوں میں حضور کا غلام ہوں, آپ بھی کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں, مگر حضور ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. حضور کہہ دے کہ ہاں, حضور کہہ دے 25 صفر کو شام بزرگ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سجی ہوئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے. شام بزرگ نے پوچھا حضور یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ کہا بریلی سے مولانا احمد رضا کا انتظار ہے. وہ شام سے چل کے یہاں ملاقات کے لیے آئے. انہیں پتا چلا کہ ان کا انتقال تو 25 صفر کو ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے خواب کی تاریخ اور ٹائم کو ملایا تو یہ وہی تاریخ تھی جو اعلیٰ حضرت کے وصال کی تاریخ تھی. یہاں انتقال ہو رہا ہے, یہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں انتظار ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, حضور خطیب گجرات, مسلک اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہاں ہی جاؤں کہ ہوں بندہ شاہ, میں تو کہاں ہی جاؤں کہ ہوں بندہ شاہ کا. لطف جب ہے وہ کہتے جناب کہ ہوں. حضور ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے, صرف میرا کہہ دے تو قسم خدا کی یہاں بھی امان ہے, قبر میں بھی امان ہے اور حشر میں بھی امان ہے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان. تو آگے کا وہاں تھا کہ جب بندے پر ایسا رنگ چڑھتا ہے سنت مصطفیٰ کا, اسلام کا, قرآن کا, تو جیسے کچھ رنگ اتنے تیز ہوتے ہیں نا کہ اس سے کوئی چیز چپک جائے تو رنگ چڑھ جائے. بولو صحیح ہے؟ کوئی چپک جائے تو رنگ چڑھ جائے. ایسے جس بندے پر قرآن کا رنگ چڑھے, جس پر حدیث کا رنگ چڑھے, جس پر اسلام کا رنگ چڑھے, سنت مصطفیٰ کا رنگ چڑھے, پھر وہ جس پر نگاہ ڈال دے اس کا جو ہے اس کی وہابیت کا, یہودیت کا, عیسائیت کا, شرک و کفر کا رنگ اتر جائے اور اسلام کا رنگ چڑھ جائے. غریب نواز نے کون سا رنگ چڑھایا؟ زور سے بولو. اسلام کا نا. کس سے؟ تلوار سے نہیں, نگاہ سے. کس سے؟ ابھی گزشتہ غالباً منگل کو جب میں گیا تو غریب نواز کے آستانے سے ادھر جب سائڈ جاتے ہیں, یہ اندر سندلی مسجد سے باہر کی طرف, تو حاکم میں سبزوار یادگار محمد خان, ان کا مزار شریف ہے جو غریب نواز کے خادم ہیں. یہ غریب نواز کے خادم ہندوستان کے نہیں, یہ سبزوار ایران میں جہاں غریب نواز تشریف لے گئے تھے وہ پکا شیعہ تھا. اتنا بڑا شیعہ کہ کسی کا نام ابوبکر ہو, عثمان ہو, عمر ہو تو اسے سزا دیتا تھا, نام بدلواتا تھا. اور اس کے بغیچے میں غریب نواز پہنچ گئے. خالی اشارہ کرتا ہوں, غریب نواز پہنچ گئے. اس کے آنے کا ٹائم تھا, اس کی شراب نوشی اور اس کی محفل کا ٹائم تھا. غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئے, مصلی بچھایا. اس کے سپاہیوں نے آ کے کہا کہ ہمارا حاکم بڑا ظالم ہے. غریب نواز نے فرمایا تم اپنا کام کرو, خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. وہ آیا, اس نے غریب نواز کو دیکھا, یہ سب فقیر ہمارے یہاں کہاں سے آ گئے؟ اس کی نظر غریب نواز پہ پڑی اور غریب نواز کی نظر اس پہ پڑی. نظر کا پڑھنا تھا وہیں بے ہوش ہوا. زور سے کہہ دو, نظر کا پڑھنا تھا وہیں بے ہوش ہوا. اور پھر غریب نواز نے پانی ڈالا, وہ ہوش میں آیا. ہوش میں آتے قدموں میں آیا اور شیعت سے توبہ کی. تو نے پی نگاہوں سے, تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت زائد تیرے اور میرے پینے میں. ایک نگاہ سے اسے ایسا دیوانہ بنایا کہ اس نے حکومت چھوڑی, غریب نواز کا دیوانہ ہوا اور آپ کے ساتھ ہندوستان بھی آیا اور یہیں پر آپ کی بارگاہ میں وہیں قدموں میں دفن ہوا جو بعد میں خود اس نے خدمت کی. یہ تھا نگاہ کا کرم. اسی طریقے سے امام حسین چھوٹے تھے اور امام حسن بھی چھوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مولا کائنات, یہ سب کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے. امام حسین باہر نکلے اور گم ہو گئے. پتہ نہیں کون لے گیا.
حضرت خاتون جنت بار بار باہر نکلتی، دیکھتی کہاں ہے کہاں ہے۔ شام کو حضرت امام حسن سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی حسین کو ڈھونڈو۔ وہ ادھر ادھر مدینے کی گلیوں میں انہوں نے آواز لگائی مگر کہیں پتہ نہیں چلا، تو جو مدینے سے جنگل کی طرف کا راستہ تھا اس طرف چلے گئے۔ ایک ہرن دوڑتا ہوا گزر رہا تھا، حضرت امام حسن نے اسے بلایا، کہا یا ظبیو ہل رأیت اخی حسین، اے ہرن کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ جو اللہ رسول کو پہچانتا ہے جانور بھی اسے پہچانتا ہے، ہر چیز اسے پہچانتی ہے، اور جانور نبی کو بھی پہچانتے ہیں اور آل نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ امام زین العابدین کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے اور وہاں سے ہرن گزرتا، کہتے ہیں آپ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے، تو وہ بھی آ کے بیٹھتا ہے۔ ہماری بکری سنیں، ہماری توجہ ہے، ہمارے گھر کی بکری سنیں، اگر بغل والوں کے گھر کی بکری سنیں، زور سے کہو یار، بیوی نہیں سنتی تو بکری کا حق سنیں۔ چلے وہ نبی سے برابری کرنے کے دعوے پر سمجھ 40 دن نہیں 40 سال جماعت میں لگا لو پھر بھی وہ طاقت نہیں آ سکتی کہ بیوی سنے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مگر نبی کے عشق سے جو طاقت آ جائے، آل نبی میں جو طاقت آ جائے، ادھر ہرن بھاگ رہا ہے، وہ بلا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو ہرن بھی کہتا نام اخذہ صالح ابن رفاق الیہودی وقفاؤ فی بیتی، ہاں دیکھا ہے، اور صالح ابن رفاق یہودی آپ کے بھائی حسین کو اٹھا لے گیا ہے، اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ حضرت امام حسن سیدھے صالح ابن رفاق یہودی کے پاس گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، یہودی جو ہے باہر نکلا، کہو صالح میرے بھائی حسین کو میرے حوالے کر، اور نہ اپنی ماں سے کہوں گا وہ بددعا کرے گی تو پورے روئے زمین پر ایک بھی یہودی چلتا نہیں ملے گا۔ چھوٹی سی عمر ہے، صاحبزادے بڑی ذہانت رکھتے ہو، اور کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے حسین کو اٹھایا ہے اور تم نے چور پکڑ لیا، یہ تو بتاؤ تمہاری ماں کون ہے؟ کہا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کے سردار فاطمہ الزہرا۔ کہا تمہاری نانی کون ہے؟ کہا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ۔ کہا تمہارے نانا کون ہے؟ کہا کل کائنات کے سردار محمد رسول اللہ۔ کہا صاحبزادے میں بھائی کو بعد میں حوالے کروں، سب سے پہلے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں۔ یہودیت کو چھوڑ کر کے کلمہ پڑھا کر کے مجھے اسلام میں داخل کرائیں۔ امام حسن چھوٹی سی عمر ہے اور اسے یہودیت سے توبہ کرا کر کے اسلام میں داخل کرا رہا ہے۔ اندر گیا، امام حسین کو لایا، کچھ تحفے تحائف دیے، امام حسن لے کر کے گھر پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خاتون جنت کے دروازے کی کنڈی کو کسی نے کھٹکھٹایا، حضرت خاتون جنت باہر نکلی، دیکھا صالح ابن رفاق یہودی کئی چھوٹے بڑے لوگوں کو لے کر کے کھڑا ہے باہر۔ آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہودی ہے، کہیں کوئی فریب نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ کرے۔ کہا صاحبزادے کو باہر نکال۔ امام حسن امام حسین دونوں باہر آ گئے۔ اب صالح ابن رفاق یہودی کہتا ہے صاحبزادے آپ مجھے اسلام کا رنگ کیا چڑھا کے گئے یا اسلام کی دولت کیا دے کر کے گئے؟ یہ میرا پورا خاندان چھوٹے بڑے سب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس چھوٹی سی عمر میں امام حسن نے امام حسین کی موجودگی میں، خاتون جنت کی موجودگی میں ایک ایک کر کے 70 یہودیوں کو جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھایا، یہودیت کا رنگ اتارا اور اسلام کا رنگ چڑھا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ اچھا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین تو شہید ہوئے، دھڑ کربلا میں ہے اور سر امام نیزے پر ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے اور اسلام کا فیضان بھی جاری ہے۔ جب مقام حیران سے گزرے امام حسین کا سر پاک اوپر تھا، اب دھڑ تو کربلا میں ہے مگر پھر بھی اسلام کی تبلیغ وہ جاری ہے، پھر بھی اسلام کا رنگ چڑھا رہے ہیں۔ یحییٰ حرانی جو بالا خانے پر تھا، اس نے دیکھا کہ سر ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں، نیچے اترا، نیچے اترا اور اتر کر کے اس نے فوراً امام حسین کے بالکل قریب آیا، سر مبارک کے، اور کان لگایا تو امام حسین کے سر پاک سے آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
قرآن کی اس آیت کی تلاوت کو سن کر کے یحییٰ حرانی بول اٹھے قسم خدا کی اے نبی کے نواسے تم مرے نہیں ہو زندہ ہو میرے کلمے کی بھی گواہی دینا ہو یہودیت چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے یحییٰ حرانی گھر گئے واقعہ پورا کر دوں گھر گئے اور جاتے ہی انہوں نے بہت کچھ کپڑے تحفے تحائف لا کر امام زین العابدین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا یزیدی جو ہے چلا اٹھے کہنے لگے یہ امیر یزید کے قیدی ہیں تم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک کیا ہے تو امیر یزید سے بغاوت اور اس کے قیدیوں سے محبت کی بوائیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے تو یحییٰ حرانی جو ابھی نو مسلم ہوئے تھے انہوں نے فوراً تلوار نکالی کہا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو میں ضرور ان کی خدمت کروں گا اس سے پہلے یہودی تھے تو ڈرپوک ہوں گے اب ایمان لانے کے بعد وہ جو ہے شجاعت آئی ہے وہ طاقت آئی ہے جو آل فرعون یعنی فرعون کے جادوگروں کے پاس آ گئی تھی پہلے آئے تھے تو فرعون کو سجدہ کیا تھا فرعون کے جو ہے فرعون کی قسمیں کھائی تھی مگر جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور فرعون نے کہا کہ لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا تو 16ویں پارے میں ہے سارے نیو مسلم نے کہا فقدی ما انت قاد تیرے سے ہو سکے وہ کر لے زور سے کہہ دو پورا مجمع بولے یہ ایمان کی طاقت ہے یہ کس کی طاقت ہے یہ ایمان کی بس ایمان کو پالش والا رکھو پھر دیکھو اس کی چمک کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے کہ یحییٰ حرانی نے ان سارے یزیدیوں کو للکارا کا کون ہے جو مجھے روکے اور 5 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا اور پھر وہ سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور انہوں نے بھی شہادت کا جام پیا مگر نہ نماز پڑھی ہے نہ روزے رکھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھا ہے اور اہل بیت پر جان نثار کی ہے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا وہ جنت کے حقدار ہو گئے یہ سلسلہ جاری رہا یہ یہودیت کا رنگ اترتا رہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک لے کر جب یہی لوگ آگے بڑھے باتیں تو بہت کرنی تھی پھر جب یہ آگے بڑھے اور شہر معمورہ پہنچے جو پورا شہر یہودیوں کا تھا شیمر وغیرہ نے چاہا کہ اب اندر نہیں روکنا اب باہر روکیں گے چونکہ جس شہر میں جاتے تھے وہ شہر والے امام حسین کے سر پاک کی کرامت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے اور یہاں جو ہے ان لوگوں کو بھگاتے تھے جیسا کہ شہر موصل میں ہوا کہ ان سب کو بھگایا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ باہر رکیں تو انہوں نے باہر پڑاؤ کیا ادھر جیسے انہوں نے باہر پڑاؤ کیا اور ادھر شہر معمورہ کا وہ عزیز وہ رئیس عزیر یہودی ابھی سویا تھا کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آئے اور دونوں نے آ کر کے کہا عزیر تو سو رہا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواز سے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے ان کے سر سب جو ہے تیرے قریب رکھے ہوئے ہیں تو جاؤ جا کر کے ہمارا سلام ان سے کہے عزیر یہودی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کون وہ نبی آخر زمان جو خاتم الانبیاء ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کیا حق پر ہیں وہ سچے ہیں تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہاں وہ سچے ہیں اور وہ صرف نہیں کہ اس امت کے نبی ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں انبیاء سے کروں عرض کے کیوں مالک ہو ذرا حضرت سے کہہ دو انداز دیکھو اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو کہتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کے کیوں مالک ہو کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اے انبیاء حضور ہمارے نبی تو ہیں کیا آپ کے بھی نبی ہیں انبیاء نے اور پھر سے سنا رہا ہوں انداز دیکھیں انبیاء سے کروں عرض کے کیوں مالک ہو انبیاء سے عرض کروں کہ کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ آپ لوگوں کے بھی نبی ہیں تو انبیاء کرام دلیل دے رہے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
کرو، سر حسین کو ہمارا سلام کہو، اس کے بدلے میں امام حسین کی وہ کنیز شیرین کا نکاح تمہارے ساتھ ہوا۔ زور سے کہہ دو یہ خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیرین کا نکاح جو امام حسین کی لونڈی ہے، جو ان کی کنیز ہے، اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ ادھر حضرت شیرین، میں نے آپ کو اس سے پہلے سنایا ہے کہ حضرت شیرین امام حسین کی لونڈی تھی، وہ حقیقت میں حضرت شہر بانو کے ساتھ ایران سے آئی تھی۔ حضرت شہر بانو امام حسین، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضرت شہر بانو کے صدقے میں ہماری تمام بیویوں کو بھی ویسی وفاداری عطا فرمائے۔ میں ماں بہنوں پہ بھی توجہ چاہوں گا کہ ایسی عورت جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہو، جو ایک بادشاہ کی بیٹی ہو، جب ایران سے قید کر کے لائی گئی حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہیرے جواہرات سونے چاندی کے زیورات سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کا انگ نہیں دکھ رہا تھا، صرف جو ہے یہی زیورات ہی زیورات دکھ رہے تھے۔ 100 لونڈیاں ساتھ میں تھی اور ہر ایک کی نظر یہ تھی کہ حضرت عمر یہ کس کو دیتے ہیں، یہ کس کو دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، مدینے کے بادشاہ عمر کے صاحبزادے کے پاس ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، مدینے کے بادشاہ عمر نہیں، کونین کے بادشاہ محمد رسول اللہ کے صاحبزادے حسین کے نکاح میں ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین کو سپرد کیا گیا، آپ نے انہیں آزاد کیا۔ اس خوشی میں وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر کے اسلام لے آئی اور 50 کنیزوں کو آزاد کیا۔ امام زین العابدین پیدا ہوئے انہی کے بدن سے، انہوں نے اور کنیزوں کو آزاد کیا۔ اور حضرت شیرین اتنی خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تو ایک دن امام حسین نے حضرت شیرین کی تعریف کی حضرت شہر بانو کے پاس تعریف کی۔ تو حضرت شہر بانو کا ایسا ہوا کہ حضرت شیرین کو حسین چاہتے ہیں، تو انہوں نے اسے آزاد کیا، تیار کرایا اور امام حسین سے کہا کہ میں آپ کو گفٹ کر دوں۔ امام حسین نے کہا میں نے قبول کیا اور میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کہا میں نے سوچا شاید آپ اسے نکاح کرنا چاہتے، کہا نہیں، میں نے تو صرف جو ہے اس کے حسن اخلاق اور سب کی تعریف کی ہے، مگر حضرت شیرین کو آزاد تو کر دیا گیا تھا، مگر تب بھی وہ مدینے سے مکہ، مکے سے جو ہے کوفہ کے راستے میں کربلا، اور اب کربلا سے پھر جو ہے کوفہ، اور کوفہ سے پھر دمشق کے راستے میں بھی ساتھ ہی ساتھ تھی وہ حضرت شیرین۔ اور حضرت شہر بانو کو دیکھو، بادشاہ کی بیٹی ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ امام حسین کو مدینے میں بھی ساتھ دیا، مکے میں بھی ساتھ دیا، اور کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے انداز میں بھی ساتھ دیا، اور آج بھی ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، سبق یہ ہے کہ بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ صرف پیسوں سے ہی مطلب نہ رکھیں، وہ سب اپنے شوہر کے اچھے حالات ہی سے مطلب نہ رکھے۔ وہ شوہر جب تندرست ہو اور اچھا خاصا ہو تب ہی مطلب نہ رکھے۔ اللہ نہ کرے شوہر بستر پر آ جائے، بیمار ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تب بھی اس کی خدمت کرے، تب بھی اس کا ساتھ دے، تب بھی جو ہے اسے اپنا ایسے ہی سرتاج مانے جیسا کہ تندرستی میں۔ یہ ہے حضرت شہر بانو کی تعلیم۔ انہوں نے اچھے حالات میں بھی ساتھ دیا، اور جب حالات ایسے نہ رہے تب بھی ساتھ دیا، ہمیشہ وفاداری نبھائی۔ یہی اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ماں بہنوں بچیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ اگر شوہر جو ہے بستر پہ آ گیا، یہ ہو گیا یا ہو گیا، تو اب اس کے بعد اسے چھوڑ دے یا اس سے نفرت کرے یا اس کے مرنے کی دعائیں کرے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نبھائیں۔ دیکھنے والا تو پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہتر عطا۔ تو حضرت شیرین کو ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ چادر ہے، تھوڑا سا ان کے پاس سونا باقی رہ گیا تھا جو یزیدیوں کی لالچی نظر سے بچا لیا تھا، انہیں اس سے لے کر کے میں شہر میں جاؤں اور کچھ خرید کر لاؤں۔ تو صبح صبح یزیدیوں کی نگاہ بچا کر ابھی جیسے سورج طلوع ہونے کو تھا کہ فوراً پہنچی اور شہر معمورہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ادھر عزیر یہودی کو بھی ہوا کہ میں بھی جاؤں، کہاں قافلہ ٹھہرا ہے دیکھوں۔ جیسے دروازہ میں آواز آئی تو اندر سے عزیر یہودی کہتے ہیں شیرین ٹھہرو، زور سے بولو یار، شیرین ٹھہرو،
دروازہ کھولتا ہوں. دروازہ کھولا تو شیریں نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ جو ہے میں شیریں ہوں؟ کہا مجھے خواب میں موسیٰ اور حضرت ہارون نے سب بتایا. اور سیدھے حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں گئے اور امام حسین کے سر پاک پر پہنچ کر کے انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سلام پیش کیا. تو انہوں نے اپنے کانوں سے وہ سب نے سنا کہ امام حسین کے سر پاک نے زبان نے جو ہے جواب دی وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو. یہ دیکھ کر کے جو ہے عزیر تو ایمان لے آئے، مگر وہاں جا کر کے انہوں نے جب شہر والوں کو بتایا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر سارا شہر، سارے لوگ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. امام حسین کے سر پاک کی وہ کرامت ہے کہ گھر کہاں پڑا ہے، سر مبارک کہاں ہے، مگر ابھی بھی یہودیت کا رنگ اتار رہے ہیں، اسلام کا رنگ چڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. بس یہی تھا کہ امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ شریعت کا رنگ الگ ہے، وہ طبیعت کا رنگ الگ ہے. یزید جو ہے وہ طبیعت کو شریعت بنانا چاہتا تھا اور دونوں رنگ کو ایک رکھنا چاہتا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں امام حسین کی قربانی نے کیا دیا؟ امام حسین کی قربانی نے کیا دیا؟ امام حسین کی قربانی نے یہ دیا کہ شریعت کو تخت سے چھینا. شریعت کو تخت سے چھینا اور جو شریعت کے حقدار تھے انہیں عطا فرمایا. بعد میں اس سے پہلے شریعت تخت سے پہچانی جاتی تھی. زور سے کہہ دو شریعت کس سے پہچانی جاتی تھی؟ تخت سے. خود حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی نے فرمایا تھا تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت لازم ہے. صدیق اکبر کے تخت سے شریعت پہچانی جاتی، عمر فاروق اعظم کے تخت سے شریعت پہچانی جاتی. یہ تراویح کی جماعت یہ کس کے تخت سے پہچانی جا رہی ہے؟ حضرت عمر کے تخت سے پہچانی جا رہی ہے، مولا کائنات کے تخت سے پہچانی جاتی. مگر اب جب یزید نے طبیعت کو شریعت بنانا چاہا اور حسین قربانی نہ دیتے تو پھر جو ہے یہ شریعت طبیعت بن جاتی اور طبیعت شریعت یہ دونوں مکس کرنا چاہتا تھا. امام حسین نے قربانی دے کر کے اب اس پہچان کو ختم کر کے شریعت اسے چھین کر کے جو حقدار تھے امام زین العابدین کو عطا فرمائی. امام زین العابدین نے حضرت محمد باقی کو عطا فرمائی، محمد باقی نے امام جعفر صادق کو عطا فرمائی، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی، انہوں نے بایزید بستامی کو عطا فرمائی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. بعد میں آج پوری دنیا میں چاہے اہل حدیث ہو یا اہل خبیث ہو، چاہے وہابی ہو چاہے یزیدی ہو، کوئی بھی یزیدی سے نہیں پہچانا جاتا، ابن زیادی سے نہیں پہچانا جاتا، ہارون رشید کی حکومت کی کوئی رشیدی سے نہیں پہچانا جاتا، مامون رشید کی حکومت کی مامونی سے نہیں پہچانا جاتا، منصور کی حکومت کی کوئی منصوری سے آج دنیا میں نہیں پہچانا جاتا. مگر یہ امام حسین نے شریعت لے کر کے جب شریعت والوں کو دی تو آج ہم حنفی پہچانے جاتے ہیں حسین کی دین ہے، شافعی پہچانے جاتے ہیں حسین کی دین ہے، جعفری پہچانے جاتے ہیں حسین کی دین ہے، اور قاضی اور چشتی پہچانے جاتے ہیں امام حسین کی دین. تو شریعت کا رنگ یہ ان سب نے چڑھایا، دین کا رنگ چڑھایا. غریب نواز آئے انہوں نے رنگ چڑھایا، حضرت مخدوم اشرف سنانی آئے انہوں نے رنگ چڑھایا، اور امام احمد رضا نے اس رنگ پر پالش کی اور اسے چمکایا. اب جو اس پالش کو اپنے اوپر چمکتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آیا حضرت تو اعلیٰ حضرت نے اس رنگ میں چمک پیدا کی. ذرا زور سے کہتے ہیں
دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس چمک پہ عشق رسول اور محبت رسول کی وہ چمک پیدا کی ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی عاشق رسول پہچانا جاتا ہے تو اسے بریلوی کہا جاتا ہے، کہیں بھی نبی پر سلام پڑھا جاتا ہے تو اسے بریلوی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی جو کچھ بھی جانتے تھے وہ اسی شریعت کے رنگ کو چمکانے میں گزار دیا، یہی کرتے رہے، اور اس پر انہیں بدنام بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، مگر اعلیٰ حضرت کو پہچاننے والوں نے پہچانا۔ بلند آواز سے کہہ دو، ہر نظر میں یہ طاقت نہیں تھی، اور نظر والا ہی نظر کو پہچانتا ہے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر کو پہچانا، صدیق اکبر نے حضرت علی کو پہچانا، ایسے حور نے حسین کو پہچانا۔ زور سے کہہ دو، ہر نظر میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی حضور محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، ان نظر والوں نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دین ہم منانے بیٹھے نا۔ ایک زمانہ تھا کہ حضور محدث اعظم ہند شوال کا مہینہ تھا، کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ، اور اعلیٰ حضرت کا یوم رضا منایا جا رہا تھا۔ حضور محدث اعظم ہند صدر کی حیثیت سے تھے، جب انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ آج کس کا دن ہے، انہوں نے یہ کہنا چاہا حضور محدث اعظم ہند تاجدار کفوچا نے کہ آج کس کا دن ہے، تو اعلیٰ حضرت کا دن ہے اتنا نہیں کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس انداز سے کہہ دوں جس انداز سے محدث اعظم نے کہا آج کس کا دن منانے بیٹھے ہیں، تو محدث اعظم فرماتے ہیں اللہ کا ایک مقبول بندہ، رسول پاک کا سچا نائب، علم کا جبر شامل، عمل صالح کا اسوہ حسنہ، معقولات کا بحر سخار، منقولات کا دریائے نا پیدا کیا، اہل سنت کا امام، واجب الاحترام، اس صدی کا اجماع عرب و عجم مجدد، تصدیق میں صدیق اکبر کا پرتو، باقی حاکمی میں فاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر، باطل شکنی میں حیدری شمشیر، روایت فقہ و دلائل میں امیر المؤمنین، سلطنت قرآن و حدیث کا مسلمت الثبوت وزیر المجتہدین، اعلیٰ حضرت علی الاطلاق، امام اہل سنت فی الآفاق، اعلم العلماء عند العلماء، اردو اسحاق فی لسان الاولیاء، مولانا وفی جميع کمالات اولانا، مجدد میات حاضرہ، معید ملت دائرہ، خانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق صادق رسول اللہ، امام احمد اللہ محدث بریلوی کا دین۔ وہ حضور محدث اعظم ہند جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو ہر اعتبار سے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس وقت پہنچایا جب میں محدث ہو چکا تھا، توجہ ہے، عالم فاضل ہو چکا تھا، افتاء کی مشق کے لیے مجھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچایا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا، اور سب سے زیادہ یہ بات دیکھی کہ وہاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جیسے ہمارے یہاں لوگ مولوی بننے آتے ہیں، عالم بننے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس زمانے میں مولوی و عالم بننے لوگ نہیں آئے تھے، جو بڑے بڑے تھے وہ مفتی اعظم اور ایک سے ایک بڑے علوم و فنون کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں وہ سارے جو مشاق مفتی تھے وہ تمام کے تمام اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عصر کے بعد بیٹھ جاتے، ہر ایک کو استفتاء دیا جاتا، وہ سب پورا دن محنت کر کے آتے اور آ کر کے بیٹھ جاتے۔ اعلیٰ حضرت عصر بعد بیٹھے ہیں، ادھر حضور محدث اعظم سنا رہے ہیں، ادھر انہیں بھی جواب دیا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ادھر جو ہے صدر الشریعہ سنا رہے ہیں، ادھر فلاں سنا رہے ہیں، یہ جتنے مفتی ہیں وہ سنا رہے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت سے اور کوئی مسئلہ پوچھنے والا آیا ہے، اسے بھی کہتے ہیں تم بھی بتاؤ، تم بھی اپنی بات کہو، کوئی تعمیر والا کہا تم بھی اپنی بات کہو، اسے بھی جواب دے رہے کہ اتنے سب میں سب کا سننے کے ساتھ ساتھ میں دیکھتا تھا کہ اعلیٰ حضرت عبارت بھی پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر بھی پیش کر رہے ہیں، ہر کتاب بھی بتا رہے ہیں، صدر بھی بتا رہے ہیں، اور میں نے بارہا دیکھا ہم اٹھ کے جاتے تھے، ایک صفحہ اور صدر فرق نہیں محسوس ہوتا تھا، جو اعلیٰ حضرت بتاتے تھے وہ ہم اپنی نگاہوں سے کتابوں میں دیکھتے
کہ میں حساب میں، چونکہ میں نے حساب اسکول میں پڑھا تھا میتھس، تو بولے میں اس میں ماہر تھا. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب وراثت کا مسئلہ آتا تھا تو بولے خاص مجھے عطا فرما دے. اعلیٰ حضرت اس کو حل کرنے کے لیے کسے دیتے تھے؟ مودی صاحب فرماتے مجھے دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا مسئلہ آیا جو 15 پشتوں کا تھا. کتنے پشتوں کا؟ 15 پشت سے دیا نہیں گیا تھا. تو 15 پشتوں کا جو ہے ادھر 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 ادھر. اب اس میں اس کے اتنے بچے، اس کے اتنے بچے، اس کے اتنے بچے. کہا مجھے 2 راتیں اور 1 دن لگا. میں نے اس کو 20 مرتبہ تو خالی پڑھا ہوگا موقع سادہ فرما، اور اسے حساب کر کے میں نے وہ سب کیا. خوب محنت ہوئی. 2 دن کے بعد، عصر کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سب بیٹھے تھے. سب اپنا اپنا سنا رہے ہیں. اس شور میں بھی سنا رہا اور اعلیٰ حضرت سنتے جا رہے ہیں. میں نے 15 پشتوں کو سنایا، سب کا حساب، سب کا نام، اتنا یہ نام ہو گئے وہ نام. اگر 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد مجھے بھی کوئی پوچھتا تو مجھے پھر سے دیکھنا پڑتا. کہا جب میں نے سنا کر کبھی ختم کیا کہ اعلیٰ حضرت فوراً بول اٹھے، آپ نے اس کو اتنا دیا نام کے ساتھ، آپ نے اس کو اتنا دیا. وہ اس کے بعد جو ہے یہاں محروم ہوا، وہ اس کے یہ ہوا، وہ اس کے ہوا. موتی سے آدمی فرماتے قسم خدا کی اتنا جتنا میں نے 15 پشتوں کے نام دیکھ کے سنائے تھے، اعلیٰ حضرت زبانی سنا رہے ہیں، نام بھی سنا رہے ہیں، ان کے جو حصے بھی بتا رہے ہیں. یہ آپ نے لکھا، آپ نے یہ لکھا ہوگا، آپ نے اتنا دیا ہوگا. موتی سے آدمی فرماتے ہیں میرے دل نے کہا یہ کسی کتاب کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. تو فرماتے ہیں کوئی حافظ قرآن، یہ مولوی صاحب کے جملے فرماتے ہیں حافظ قرآن جو بچپن میں 3 سال 4 سال محنت کر کے حافظ ہوا، مگر اسے بھی رمضان میں سنانا ہے تو پھر بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر بھی جو ہے ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ میں آ سکتے ہیں، پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے. کہا یہ اعلیٰ حضرت صرف قرآن کے حافظ نہیں تھے. کہا وہ حافظ قرآن جو بار بار پڑھے پھر بھی بھول سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت وہ عربی کتابیں، فقہ کی وہ کتابیں، قسم خدا کی اتنے نام. آپ سلمان سے کبھی سن لیجیے گا، وہ خطبے میں کتنی کتابیں؟ 80 کتابیں. کتنی؟ اعلیٰ حضرت نے خالی فتاوی رضویہ میں خطبہ لکھا ہے نا، وہ خطبہ خالی آپ کو سناؤں نے، پہلے بات تو پلے نہ پڑے. ابھی مجھے پلے پڑھنے کے لیے 8 دن چاہیے. میں علم کا سمندر بتا رہا ہوں، علم کی گہرائی بتا رہا ہوں، اور یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. جس محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں لکھا ہے اور ہندوستان کی کونے کونے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو محدث اعظم کی زبان میں پہنچایا. ہندوستان کے کونے کونے میں اگر فکر رضا کو پہنچایا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پہنچایا ہے، تو وہ حضور محدث اعظم ہند نے پہنچایا ہے، اور اس وقت پہنچایا ہے جب انہوں نے ہر اعتبار سے اعلیٰ حضرت کو پہچان لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند. وہ حضور محدث اعظم فرماتے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ کرامت تھی. کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. اسی وجہ سے حضور محدث اعظم ہند سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اتنا رہے. ایک بات اور کہہ دوں کہ وہ فرماتے ہیں حضور محدث اعظم ہند کہ میں اتنا منہ چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے جو معلوم رہتا تھا نا، یہ مسئلہ معلوم ہے، یہ جزیہ معلوم ہے اس کتاب میں، پھر بھی میں پوچھا. کہتے میں ایسا نہیں 1-2 دن، ایسا کئی مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ معلوم ہے پوچھ رہا تھا وہ جزیہ، مگر میں کتاب سے دیکھ کے آتا تھا، اور اعلیٰ حضرت بغیر دیکھے جو بتاتے تھے میں نے آج تک کبھی بھی اسے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں پایا تھا. تو ایک دن اعلیٰ حضرت سے میں نے کہا کہ مجھے وہ علم عطا فرمائیں جو آج بڑے بڑے علماء کے پاس وہ پہنچا تک نہیں ہے. مجھے وہ علم عطا فرمائیں
بڑے بڑے علماء کو جس کی ہوا تک نہیں لگی ہے. تو حضور محدث عالمین فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا صاحبزادے میرے پاس علم کہاں. پورا مجمع غور سے سنیے گا یہ لفظ, صاحبزادے میرے پاس علم کہاں, جو کچھ ہے سب آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے, آپ کے جد کریم کا عطا کیا ہوا ہے, میرے پاس اپنا کہاں کچھ ہے. یہ ادب تھا, یہ کیا تھا, ادب تھا. اور اسی لیے میں نے بارہا کہا کہ علم تو اوروں کے پاس بھی تھا, تھانوی گنگوئی امبیدکری کوئی جائز نہیں تھے, ان سب کے پاس بھی علم تھا مگر ادب نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کے پاس علم بھی تھا اور ادب بھی تھا. اتنا سب لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں روحانی اعتبار سے, تو نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضیہ لایا ہوں, میں علم الکلام لایا ہوں, میں علم منطق لایا ہوں. کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں لادا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا خوف ہے وہ لاڈلا بیٹا ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت. اسی لیے حضور محدث عالمین سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت کیسے تھے, ان کے اندر کیا تھا, تو حضور محدث عالمین فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے تھے. پورا مجمع بولو, اس کے ہاتھ میں, پورا مجمع کیا بولو, اس کے ہاتھ میں, غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے تھے چون قلم در دستے کاتب. جیسا کہ لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو قلم وہی لکھتا ہے جو ہاتھ لکھاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے نہیں تھے, غوث پاک لکھاتے جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے تھے. فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. ہر وقت جو ہے انہوں نے ہر ایک پر پہنا دیا. اور ایسا بھی نہیں, یہاں دارالعلوم مدینہ العلوم ہے مگر میرے خیال سے 13 سال میں ایک بھی سوال شاید یو پی سے مشکل سے آیا ہو, بہار سے مشکل سے آیا ہو. یہاں جو دارالفتاء ہے, فتویٰ جو یہاں آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, بات میرے ذہن میں آئی ہے تو بتا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت تک ہمارا یہاں گجرات والے پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ گجرات والے. یہاں سوال آتا ہے تو گجرات سے آتا ہے, ہاں ابھی فون کا یہ ہے وغیرہ ہے, تو کبھی کبھی مجھے ناگپور سے یا کہیں کہیں سے, تو وہ خالی فون میں. مگر دارالعلوم میں اگر استفتاء آیا ہے, مسئلہ کسی نے پوچھا ہے, تو گجرات سے. بہار کے مدد سے ہوں تو وہاں بہار والے پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس خالی بریلی, اتر پردیش یا ہندوستان ہی سے سوال نہیں جاتے تھے, پوری دنیا سے جاتے تھے. میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں, وہاں بغل میں ہی ایک پوری کنٹری ہے لیسوٹو. لیسوٹو میں ایک گاؤں ہے بوٹا بوٹی. میں وہاں گیا تھا اسپیشل صرف اس لیے کہ وہاں کے امام نے اعلیٰ حضرت کو 110 سوال کیے تھے اور اعلیٰ حضرت نے 110 سوال کا جواب دیا تھا, جس کتاب کا نام ہے فتاوی افریقہ. صحیح ہے. اب وہاں سے اعلیٰ حضرت کو کتنے سوال ہوئے ہیں؟ 110 بوٹا بوٹی سے. اللہ اکبر. اب یہ کوئی فارسی میں سوال کرتا تو اعلیٰ حضرت فارسی میں جواب دیتے, عربی میں سوال کرتا تو عربی میں جواب دیتے. کوئی جو ہے اگر شاعری میں نظم میں سوال کرتا تو اس میں جواب دیتے, انگلش میں سوال ہوتا انگلش میں جواب دیتے, اور کوئی عدد سے اگر سوال کرتا اور عدد کے اعتبار سے سوال کرتا تو اس کے اعتبار سے جواب عطا فرماتے. اب دیکھیں رافضیوں نے قرآن کی ایک آیت اٹھا کر کے جو عذاب کی آیت ہے اس کو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی پہ فٹ کیا اور کہا کہ انا من المجرمین منتقمون. اللہ فرماتا ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے. اس آیت کے عدد ہیں 1202 اور ابوبکر عثمان کے عدد بھی ہوتے ہیں 1202. تو اس آیت میں یہ دونوں مراد ہیں. یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے, توجہ ہے بھائی, آپ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ؟ آپ لوگ میرے پاس آتے ہو تعویذ کے لیے, میں آپ سے کیا پوچھتا ہوں؟ نام پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, ماں کا نام پوچھتا ہوں, پھر میں عدد نکالتا ہوں, برابر ہے.
تو یہ عدد والا بھی ایک علم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک علم ہے. تو اس سے ان حروف کی عدد کو کیا جائے، اسے جوڑا جائے، وہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت کی اس پہ ماسٹری تھی. زور سے کہہ دو حضور سرکار کلام پیدا ہوئے، حضور سرکار کلام پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ تھے وہ پہنچے کہ صاحبزادہ پیدا ہوا ہے. تو ویسے تو نام محمد رکھ دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، حضور مختار کائنات ہے تو اس کے حساب سے مختار نام رکھ دیجیے. اور مخدوم اشرف سنانی کی آل ان کی نسبت ہے تو مختار اشرف رکھ دیجیے. اب چھوڑیے تو وہ عدد کے حساب سے جس سال پیدا ہوئے تھے اس اعتبار سے آپ کا نام ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے روز دین بدین اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کی کسی بھی کتاب کا نام ایسا نہیں ہے کہ جس سن میں لکھی ہو اس سن کے اعتبار سے اس کا نام ہو. نام ہی ایسا رکھتے تھے کہ اس میں نیچے جوڑو تو وہ سن وہاں موجود ہوتا تھا. تو انا من المجرمین منتقمون، رافضیوں نے، شیعوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کہا کہ یہ 1202 عدد جو ہے ان کے ہوتے ہیں، اس آیت میں یہ دونوں مراد ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی بھی عذاب کی آیت نیک لوگوں پر بھی پھر کی جا سکتی ہے، اور جنت والی آیت جو ہے وہ عدد نکال کر کے کسی غیروں پر بھی پھر کی جا سکتی ہے. ان رافضیوں کو حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی کا نام یاد آیا تو کیا حضرت مولا کائنات کے 3 صاحبزادے ابوبکر، عمر اور عثمان یہ نام نہیں ہے؟ زور سے کہتے ہیں ان رافضیوں نے ادھر کیا، کوئی خارجی ادھر کر سکتا ہے؟ کہ اس طریقے سے عدد سے کسی نہ کسی کو فٹ کیا جا سکتا ہے. مگر رافضی نے یہاں غلطی یہ کی ہے کہ ابو بکر اور عثمان ان کا 1202 عدد نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فرماتے 1201 ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اور فرماتے ہیں ہاں اب سنو 1202 عدد کس کے ہیں. توجہ ہے؟ ذرا زور سے دیکھو، 2 منٹ سن لو، مجھے برداشت کر لو. 1202 عدد کس کے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ رافض ابن جو ہے سینا کے ہیں جو رافضیوں کا سب سے بڑا ہے، کہ اس کا جو عدد ہے. اور ہاں اور رافضی سن لے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم بشیء. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور شیعہ ہو گئے. اے محبوب تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس آیت کے عدد ہوتے ہیں 2828 اور اعلیٰ فرماتے ہیں 2828 عدد کس کے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رافضہ اسنا عشریہ شیطانیہ اسماعیلیہ کے 2828 عدد ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لہم اللعنت ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا گھر ہے جہنم کا. اس کے عدد ہوتے ہیں 644 اور یہی عدد ہوتے ہیں شیطان و طاق توسی ہولی کے جو ہے رافضیوں کے بڑے بڑے تھے. اب فرماتے ہیں یہ تو تمہارے عدد ہوئے، اب حضرت ابوبکر کے عدد سنو، عمر کے عدد سنو. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے، پوری ایک آیت سنا دیتا ہوں. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. ترجمہ پہلے سنو، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لائے وہ لوگ، اللہ کے رسول پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں. اللہ فرماتا ہے وہی شہید ہیں. لہم اجرہم عند ربہم ونورہم، ان کے رب کے پاس ان کا ثواب ہے، ان کے لیے نور ہے. اس آیت کے عدد ہوتے ہیں 3014. کتنے عدد ہوتے ہیں؟ زور سے بولو. کہتے ہیں یہ 3014 یہی عدد ہے. پورا مجمع زور سے بولے گا سبحان اللہ. یہی عدد ہے ابو بکر کے، فاروق کے، ذو النورین کے، علی کے، طلحہ کے، زبیر کے، سعد کے، سعید کے اور ابو عبیدہ کے اور عبد الرحمن بن عوف کے. یہ عشر مبشرہ بھی ہو گئے اور اس آیت کے حقدار بھی ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ فیضان تھا. اور میں نے ابھی غالباً اس تقریب میں کہا تھا، بات یہی چلی تھی کہ رنگ اور نشانی جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پالش کر کے رنگ دیا ہے، مگر یاد رکھیں ہر آدمی نشانی سے پہچانا جاتا ہے، وردی سے پہچانا جاتا ہے. اور وردی آپ حضرات کو تو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ میں جو لوگ وردی میں رہتے ہیں وہ وردی کے بغیر رہتے ہیں،
دونوں میں ان کے اسٹیٹس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں میں ان کی حالت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی چالو نوکری پر بھی ہو اور وردی میں نہ ہو، پہچان کے ساتھ نہ ہو، تو پھر اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور اگر وردی میں ہے تو اس کی عظمت الگ ہے. کیا کبھی سکھوں نے اپنی پہچان اتاری؟ دنیا میں سکھ جہاں بھی جائے پگڑی کے ساتھ پہچانا جائے. ہماری پہچان کوئی یہ سب نہیں ہے. قرآن میں نہیں کہا توریت و انجیل میں ہماری پہچان یہ نہیں بتائی کہ جو ہے سنی مسلمان بریلوی مسلمان نیاز کھانے والے ہوں گے، عرس کرنے والے ہوں گے، اور میلاد میں ڈی جے باجے بجانے والے ہوں گے. قرآن میں، توریت میں، انجیل میں ہماری پہچان، ہماری علامت، ہماری نشانی، ہمارے رنگ کو بیان کیا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ہاں محمد رسول اللہ کے ماننے والے، ان کے ساتھ والے وہ ہوں گے کہ ان کے چہرے سجدوں سے روشن ہوں گے. یہی پہچان توریت میں بھی ہے، یہی پہچان انجیل میں بھی ہے، اور یہی پہچان صحابہ کی زندگی میں بھی ہے، تابعین کی زندگی میں بھی ہے، غوث و خواجہ رضا میں بھی ہے. ہر ایک میں یہی پہچان ہے. یہ جہاں گئے اسی پہچان کے ساتھ گئے. آخری حج کے لیے امام احمد رضا گئے اور بریلی سے ممبئی جانا تھا تو آپ نے پورا ڈبہ سیکنڈ کلاس کا بک کروایا. 163 روپے اس زمانے کے دیے. استاد زمن نے پوچھا بھائی جان ممبئی تک جانے میں اتنا روپیہ، تھوڑا 25 روپیہ زیادہ کرو تو حج کا ٹکٹ ہو جاتا ہے. یہ اس زمانے میں آپ اتنا روپیہ دے رہے ہیں. امام احمد رضا نے فرمایا ڈبہ اس لیے بک کروایا ہے تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکوں. توجہ ہے، تاکہ آرام سے نماز پڑھ سکوں. یہ ہر ایک جو ہے پہچان کے ساتھ ہی پہچانا جاتا ہے. اور آج ہم نے نمازیں چھوڑ دی. میں نے اس دن بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دوں. ابھی کرناٹک کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ دلیل کی کہ مسلمانوں کے لیے برقع کیسے ضروری ہو گیا. مسلمانوں کے لیے تو نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. کیا کہا مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا بھی، جمعہ ضروری ہے ان کے لیے. یہ ذہن اسے کہاں سے ملا؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو خالی جمعہ میں دیکھا. تب کہتا ہے کہ جمعہ ضروری ہے، نماز تو ضروری ہے نہیں ان کے لیے، تو برقع کہاں سے ضروری ہوا؟ کاش اگر ہم اپنی پہچان کے ساتھ ہوتے اور جمعہ کی طرح جو ہے اگر ہم بھی ہر وقت نظر آتے تو قسم خدا کی اللہ تعالی ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرماتا. آج بھی وقت ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں میں ماحول بنائیں. ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اگر چاہتے ہو کہ سارا کام بن جائے، سارا کام بن جائے تو اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، انشاءاللہ سارا کام بن جائے گا.